बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है कफन पोश नावल एपिसोड नंबर 10। मैं यहाँ इसलिए आया था कि डेरे पर रखी हुई अपनी कुछ जरूरी चीजें और पानी के लिए थर्मोस वगैरह ले जाऊं। इत्तेफाक से मेरे कमरे की एक चाबी इस वक्त भी मेरी जेब में मौजूद थी, मगर मुश्किल ये थी कि फाटक पर ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी या तो नियाज के पास थी या फिर रहमान के पास। मेरे लिए डेरे में दाखिल होने की वाहिद सूरत ये थी कि चार दीवारी फलांग कर अंदर जाने की कोशिश करूं। मैं डेरे की बैरूनी दरवाजे के बिल्कुल करीब चला गया और उसके चारों तरफ घूमकर कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जिससे मैं दीवार पर चढ़ सकूं। तारों की रोशनी इतनी मध्यम थी कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं दीवार को टटोलता हुआ आगे बढ़ता रहा। जब मैं बाईं दीवार के करीब गया तो उसमें मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ एक छोटी सी ईंट निकली हुई थी। मैंने वहां रुककर एक बार चारों तरफ का बगौर जायजा लिया, फिर खाली जगह पर पांव रखकर दीवार पर चढ़ गया। मेरे सामने एक ढारे की छत थी जिसपे मैं दबे पांव इस छत पर से गुजरा और सहन में रखे हुए एक बोरे पर छलांग लगा दी। जब बहुत देर तक कहीं से कोई आहट ना उभरी तो मैं उठकर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ मेरा सामान पड़ा था। जेब से चाबी निकालकर मैंने ताला खोला, फिर आहिस्ता से दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे में एक लालटेन मौजूद थी, मगर मैं उसे रोशन करने का खतरा नहीं ले सकता था। मैं टटोलता हुआ मुसहरी के करीब आया, उसके नीचे से अपना ब्रीफकेस निकाला और फिर अंधेरे ही में मैंने हैंगर से अपने कपड़े उतारे और ब्रीफकेस में रख लिए। अब मेरे पास थर्मास तलाश करने का कोई जरिया नहीं था। फिर मैंने थर्मास तलाश करने लगा जो अमूमन मुसहरी के करीब एक तपाई पर पड़ा रहता, मगर अब थर्मास वहां मौजूद न था। शायद रहमान ने उठाकर कहीं और रख दिया था। मैं अंधू की तरह आसपास फर्श को टटोलता रहा, मगर सिवाय वहां गिर्द के कुछ भी न था। फिर मुझे लकड़ी की उस बड़ी सी अलमारी का ख्याल आया जो कमरे के दाईं दीवार के सामने पड़ी थी। उसी अलमारी में वो बक्स भी रखा हुआ था जिसमें मेरी विगें, मेकअप का सामान और चाकू वगैरह थे। मैंने अंदाजे से अलमारी के करीब पहुंचा और उसके बट खोलकर शेल्फों को टटोलने लगा। मेरा बक्स अभी तक दरमियानी शेल्फ पर मौजूद था, मगर उसमें से जरूरी सामान निकालने के लिए रोशनी का मौजूद होना बहुत जरूरी था। पहले तो मैंने सोचा कि कांच पर रखी हुई लालटेन उठाकर अलमारी में रखूं और उसकी लो धीमी करके उसे रोशन कर दूं, मगर फिर अचानक मुझे पेंसिल टॉर्च का ख्याल आया जो मेरे कुर्ते की जेब में पड़ी हुई थी। मैंने जेब से वो टॉर्च निकाली और अलमारी के कोने में रखकर रोशन कर दी। उसकी रोशनी इतनी मध्यम थी कि बाहर से उसका देख लिया जाना बहुत मुश्किल था, ताहम मैं उसकी मदद से अपना जरूरी सामान बक्स में से निकाल सकता था। मैंने बक्स में पड़े हुए कपड़े निकाल कर रखे और उसमें से वो सामान निकालने लगा जिसकी मुझे खंडर में क्याम के दौरान जरूरत पेश आ सकती थी। उसी वक्त अचानक मुझे बक्स में रखा हुआ लेटर पैड नजर आया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नियाज के लिए कोई पैगाम लिखकर यहाँ रख जाऊं। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो आज जब यहाँ आया होगा तो मुझे न पाकर सख्त परेशान हुआ होगा, और ये भी मुमकिन था कि वो रहमान को लेकर इस वक्त मेरी तलाश में कहीं मारा मारा फिर रहा हो। मैंने ब्रीफकेस से अपना कलम निकाला और पेंसिल टॉर्च की मध्यम रोशनी में नियाज के नाम पैगाम लिखने लगा। लेकिन अभी मैंने एक ही लाइन लिखी थी कि अचानक मुझे सहन की जानिब से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने कलम वहीं रखा, टॉर्च बुझाई और तेजी से कमरे के दरवाजे के करीब आया। दरवाजे से जरा सा सर निकालकर मैंने बगौर सहन की तरफ देखा, मगर सहन में कोई मुतहरिक शय नजर न आई। उसी वक्त वहीं आहट दोबारा उभरी। ये आवाज फाटक की तरफ से आ रही थी और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता फाटक खोलने की कोशिश कर रहा हो। वही आहट एक बार फिर उभरी और फिर हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ फाटक के पट आहिस्ता आहिस्ता खुल गए। मैंने दरवाजे की ओर से झांक कर देखा तो मुझे ऊंचे कद के एक चौड़े चकले शख्स का साया नजर आया जो कि निहायत मुख्तात अंदाज से फाटक में दाखिल होने लगा था। अंदर आने के बाद उसने आहिस्ता से फाटक के पट दोबारा भेड़ दिए और फिर पंजों के बल चलता हुआ उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगा जिसमें इस वक्त मैं खड़ा हुआ था। मैंने जेब से अपना रिवॉल्वर निकाला और दरवाजे की ऊंट में खड़ा हो गया। मेरे हिसाब शल हो गए और दिल की धड़कनें तेज हो गई। चंद सानियों के बाद मुझे महसूस हुआ कि नामालूम शख्स अब कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका है। मैंने सांस रोका और रिवॉल्वर के दस्ते पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। मैं निहायत ही बेचैनी से उसके अंदर आने का मुंतजिर था। अगर ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे वो शख्स कमरे में दाखिल होने से हिचकिचा रहा है। शायद वो भी कमरे के अंदर से किसी आहट के उभरने का मुंतजिर था। कुछ लम्हों के बाद मुझे सदियों से बढ़कर तवील महसूस हुए। अचानक वो कमरा टार्च की तेज रोशनी से भरा। उसके साथ ही वो नामालूम शख्स कमरे में दाखिल हुआ। मैं इसी लम्हे का मुंतजिर था। मैंने लिपक कर अपना बायां हाथ पुश की जानिब से उसकी गर्दन में डाला और रिवॉल्वर उसके पहलू से लगा दी। कौन हो तुम? मैं नीची आवाज में गराया। मेरी आवाज सुनते ही वो शख्स तेजी से मेरी तरफ मुड़ा और अटकती हुई आवाज में बोला, अरे शबान, ये तुम ही हो ना? शबान, तुम बिल्कुल ठीक तो हो? कहीं खुदा न खास्ता दुश्मनी ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? तुम बचकर कैसे आ गए? न्याज की आवाज थी। वो बार बार मेरा जिस्म टटोल रहा था और टार्च की रोशनी में मेरे चेहरे पर मेरे हाथ पांव का मुआयना कर रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने उसके शानों को थामते हुए कहा। वो एहतियार मुझसे लिपट गया और मेरी कमर थिपकते हुए गिलों के लहजे में बोला, मैं तो पागल हो गया था शबान। यकीन करो, सुबह से एक खेल उड़कर मुंह में नहीं गई। मैं दोपहर से तुम्हारी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। उस वक्त भी रहमान को दुश्मनों के बंगले पर भिजवा कर आया हूँ कि वहाँ से टो लेकर आओ। कहीं दुश्मन शबान को वहाँ तो नहीं ले गए? अल्लाह का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पहुँच गए। मगर तुम अभी चोरों की तरह डेरे में क्यों दाखिल हुए थे? मैंने चंद लम्हों के बाद उसे अपने आप से अलग करते हुए पूछा। अरे भाई, मुझे क्या खबर कि इस कमरे में तुम मौजूद हो? मैं समझा दुश्मनों का कोई आदमी है। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि इस कमरे में कोई मौजूद है? मैंने तेजी से कहा। मैं डेरे के फाटक की तरफ आ ही रहा था। पिछवाड़े से गुजरते हुए अचानक मुझे इस कमरे की खिड़की में हल्की सी रोशनी नजर आई। मैं फौरन घोड़े से उतरा और खिड़की के करीब आया। तब मुझे अंदर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। मैं समझा शायद दुश्मनों का कोई आदमी है जो तुम्हारे सामान की तलाशी लेने आया है। न्याज ये कहकर एक सानी को खामोश हुआ, फिर मेरी तरफ देखते हुए तेजी से बोला, तुम ये बताओ कि सुबह तुम कहाँ थे? क्या वाकई दुश्मनों के आखिरी आदमी तुम्हें उठाकर ले गए थे? नहीं न्याज, इनके खेरे से तो मैं बचकर निकल गया, मगर दिन भर ऐसे नहीं यार। तुम मुझे शुरू से सारी बात बताओ। आओ इधर इत्मीनान से बैठो। हाँ, अब सुनाओ क्या हुआ था? मैंने गुज़िश्ता रात से अब तक पेश आने वाले वाक़यात उसे तफसील से बताए। मैंने बात खत्म की तो नियाज कुछ सोचते हुए बोला, यकीनन वो आदमी भी दुश्मनों का कारिंदा होगा। कौन आदमी? मैंने चौंक कर पूछा। आज सुबह 10-11 बजे एक आदमी हमारी हवेली पर आया था, नियाज ने कहा। वो बस शर्ट और पतलून पहने हुए था। मैं पहले तो ये समझा कि वो महकमे ज़राअत का कोई आदमी है, मगर जब उसने तुम्हारे बारे में पूछा तो मेरा माथा ठनका। मैंने उसे कहा कि शबान यहाँ नहीं। तुमने उससे ये नहीं पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है? पूछा क्यों नहीं था, मगर वो कहने लगा कि मैं शबान का दोस्त हूँ। मैंने उसे यहाँ आने के लिए कहा, मगर वो फौरन ही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। न्याज ये कहकर एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर धीमी आवाज में कहने लगा, मुझे इस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि वो सांदू का कोई आदमी हो सकता है, मगर तुम्हारे मुतालिक तशवीश पैदा हो गई और मैं उसी वक्त डेरे पर आया। यहाँ तो डेरे का फाटक खुला था। फाटक के करीब ही झाड़ू में कुत्ते की लाश पड़ी थी और इस कमरे की हर चीज उलट पुलट हो चुकी थी। मैं फौरन समझा कि दुश्मन अपना वार कर गए और रहीम की तरह तुम भी इनकी कैद में चले गए। एक शदीद झटका मेरे दिमाग को लगा। सारे हिसाब झंझना के रह गए। मेरी सिकंदर वाली शख्सियत फिर जाग गई। आपने वो मेरी शख्सियत वाले लोग देखे होंगे। वो ज़हनी तौर पर गैर मुतवक्के होते हैं, जो कुछ कर रहे होते हैं इससे नावाकिफ होते हैं और लोग उन्हें मरीज समझते हैं। लेकिन मेरा मामला उससे मुख्तलिफ था। मैं दोनों रंगों में मुनफरिद था। मुझे एक रास्ते से हटाकर दूसरे रास्ते पर लगाया गया था, लेकिन इन अहम चीजों को कायम रखा गया था जो जरूरी थी, जैसे कि रहीम। हालांकि न्याज, रहमान, ये जगह सब मेरे लिए अजनबी थी, यानी मेरे लिए असल के लिए, लेकिन मैं इन्हें जानता था। सांदे मेरे दुश्मन थे, उनकी कुव्वत और दुश्मनी की वजह भी मुझे मालूम थी। आखिर क्यों? इसलिए तो ये जरूरी है तुझसे तेरी असल नहीं छीनी गई, क्योंकि इसमें शनाख्त होती है और असल ही तन्हा। लेकिन भटक जाने वालों को मुतबादिल रास्ते से निकाला जाता है। ये मुतबादिल रास्ता है जिसका एहतिमाम तेरी असल पर ही होगा। ये मेरे अंदर की आवाज थी। ये मेरी नई कुव्वत थी जो सिर्फ मेरी तसलसल करती और मेरी बेसुकूनी को सुकून पा जाती। मेरे कानों में न्याज की आवाज उभरी, मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ और करना पड़ता है। नहीं बता न्याज, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। दुश्मनों को इस ठिकाने के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो यहाँ तक आ चुके हैं और दोबारा भी जरूर आएंगे। तो फिर तुम कहाँ रहोगे? इसी खंडर में। आखिर कैसे? वो तो बड़ी बेकार जगह है, मुझे मालूम है, लेकिन मजबूरी और खाने पीने का मामला कुछ देखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये जरूरी है, मुझे लोगों की नजरों से महफूज रहकर रहीम की तलाश की मंसूबा बंदी करना जरूरी है।
نیاز سوچ میں ڈوبا، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری بھی میں ہی اٹھاؤں گا، بلکہ میری ایک بات مان لو۔ کیا؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ نیاز میرے سلسلے میں جس فکر مندی کا اظہار کر رہا تھا وہ بڑی دلچسپ تھی۔ رحمان کو اپنے ساتھ ہی رکھ لو۔ بالکل غلط، میں نے کہا۔ آخر کیوں؟ اس طرح میرے اوپر ایک اور ذمہ داری آ جائے گی۔ ذمہ داری؟ ہاں، رحمان کی حفاظت کی ذمہ داری، جبکہ تنہا بندہ اپنی حفاظت کے لیے زیادہ چوکنے ہوتا ہے۔ میرے الفاظ پر نیاز سوچ میں ڈوبا، پھر کچھ دیر کے بعد ایک گہری سانس لے کر کہا ٹھیک ہے یار، یہ بدلے دن بھی ٹل ہی جائیں گے، جیسے تمہاری مرضی۔ اب ایک بات اور سن لو، جتنی ممکن ہو تم یہاں سے نکل چلو۔ ان لوگوں کو میری یہاں موجودگی کا علم ہو چکا ہے اور وہ دوبارہ زیادہ قوت کے ساتھ یہاں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باہر میرا گھوڑا موجود ہے، ہم پہلے گاؤں چلتے ہیں۔ وہاں کچھ وقت تمہیں میرے آموں کے باغ میں گزارنا ہوگا۔ اس دوران میں تمہارے لیے کچھ تیاریاں کر کے آؤں گا۔ کیسی تیاریاں؟ یار اب کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دو، تمہارے لیے تو سب کچھ چھوڑا ہے نیاز، میں نے ہنس کر کہا۔ چلو اب باہر چلو۔ آؤ ہم دونوں باہر آئے۔ ایک بات تو تم نے بتائی نہیں، وہ بھی پوچھ لو۔ تم اس وقت یہاں کیسے آئے تھے؟ میرا مطلب ہے اتنی رات گئے، کچھ سامان لینا تھا یہاں سے، لے لیا؟ اتنا ضروری بھی نہ تھا، پہلے تمہارے لیے معقول بندوبست کروں، اس کے بعد دوسرے کام کروں گا، نیاز نے جواب دیا۔ تیرا ممنون ہوں یار، بڑا ساتھ دیا تو نے میرا، میں نے شکر گزار لہجے میں کہا۔ زندگی کا آغاز صحیح معنوں میں اس وقت ہوتا ہے جب انسان ہوش کی منزل سے داخل ہوتا ہے، جب شعور جاگتا ہے۔ اب اس وقت عمر کتنی ہوتی ہے وہ حالات پر منحصر ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بچپن کی ابتدائی منزل میں ہوتے ہیں، لیکن مشکلات، بے بسی انہیں ان کی عمر سے سالوں آگے لے جاتی ہے۔ وہ گڑوں کے مرد ہوتے ہیں، گڑوں کے کفیل ہوتے ہیں، ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ میں نے خیر یہ ذمہ داری تو نہیں نبھائی، لیکن سکول، دوست، سب سے بڑا کردار شیر محمد تھا جس نے میرے مزاج کی بنیاد ڈالی۔ اگر وہ جگہ جگہ مجھے بے بسی کا احساس نہ دلاتا تو شاید میں بھی ایک عام شریف آدمی ہوتا، لیکن ایک شخص نے ایک ایسے کردار کو جنم دیا جو اب نہ جانے کیا بن چکا تھا۔ بہرحال اس نئے کردار کی تمام وجوہات میرے علم میں آ گئی تھی۔ طاغوتی قوتیں مجھ پر حاوی ہو گئی۔ سادھو بابا اپنے گیان سے کام لے کر مجھے کچھ سے کچھ بتانے پر تلا ہوا تھا۔ پشپا اور نرگس اپنا اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ اب جب ان سب کے بارے میں سوچنے کا موقع ملا تو واقعی ایک انوکھا راز مجھ پہ کھلا تھا۔ یہ ساری قوتیں میری معاون تھی، لیکن میں بدستور مشکلات میں پھنسا ہوا تھا۔ میری زندگی خوف کا شکار تھی۔ آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں اپنے بارے میں نہ سوچ سکوں، میں ان کے لیے کام کرتا رہوں۔ واقعی ایسا ہی تھا، 100% ایسا ہی تھا۔ نیاز نے میرے لیے بہت معقول بندوبست کیا تھا۔ کھانے پینے کا سامان، مٹی کا چولہا، ماچس اور ایک تیز دار کلہاڑی، یہ ساری چیزیں ضروری تھی۔ رحمان تمہارے پاس آتا جاتا رہے گا۔ جو بندوبست تم نے کیا، اس کے بعد بھلا کسی چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ بے فکر ہو، سارے کام ہوشیاری سے ہوں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پھر بھی کچھ چیزوں کا خیال تو رکھنا ہوگا، نیاز نے پرخیال لہجے میں کہا۔ پھر ہم چل پڑے۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر آخرکار ہم ٹوٹے ہوئے بٹے پر پہنچے۔ وہ گیدڑ جنہیں میں نے کھنڈر سے بگایا تھا پھر اپنی جگہ پر موجود تھے۔ ہم نے پتھر مار کر انہیں بھگایا۔ اب چونکہ یہاں طویل قیام کرنا تھا، اس لیے نیاز نے میرے لیے جگہ صاف کرنا شروع کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے یار، تم یہاں رہو گے؟ کیا یہ گندی جگہ رہنی چاہیے؟ اچھا کیا کرو گے میرے لیے نیاز؟ جو کچھ مجھ سے ہو سکا میرے دوست، نیاز نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں خود بھی اس کے ساتھ صفائی میں مصروف ہوا اور میری قیامگاہ خوب صاف ہو گئی۔ تب میں نے نیاز سے کہا، میرے خیال میں اب تم چلے جاؤ۔ ہاں، میں یہی سوچ رہا ہوں کہ مجھے دن کی روشنی میں کوئی یہاں نہ دیکھے۔ اب تم بے فکر رہنا، میں ایک لمحے تمہاری طرف سے غافل نہیں رہوں گا۔ مجھے یقین ہے میرے دوست، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر نیاز چلا گیا اور میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تنہائی میں خیالات کی فوج مجھ پر حملہ آور ہوئی، لیکن اس وقت میں نے اپنی قوت ارادی سے کام لے کر اس حملے کو پسپا کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ نیند کو کمک ملی اور وہ میری آنکھوں میں داخل ہو گئی۔ سو گیا اور دیر تک سویا، لیکن پھر رات کا آخری پہر تھا، کسی آہٹ سے آنکھ کھلی۔ میں چیتے کی طرح جست لگا کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میں ہوں شبان میاں۔ مجھے رحمان خان کی مانوس آواز سنائی دی اور میں نے تعجب سے بویں سکوڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ خیریت رحمان خان؟ ہاں جی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تم کیسے آئے؟ سائیکل سے۔ مگر کیوں آئے؟ ناشتہ لائے ہیں جی، نیاز نے کہا کہ گرم ناشتہ لے کر جاؤ۔ یہ تھرموس، یہ مکھن، انڈے، ٹوسٹ، رحمان نے ساری چیزیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اوفو، سب کچھ تو یہاں موجود ہے، کیا ضرورت تھی ان چیزوں کی؟ میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا، پھر بولا، کیا وقت ہوا ہے؟
6 बज गए। इसका मतलब है कि नियाज सारी रात नहीं सोया। नहीं, वो तो 5 बजे उठे हैं। इस वक्त हमें जगाया, रहमान ने कहा, और मैं समझ गया कि रहमान को हमारी रात की सरगर्मियों के बारे में मालूम ही नहीं, मगर उसने उसे कुछ न बताया। ये सोचकर अगर नियाज मुनासिब समझता तो उसे तफसील बता देता। ठीक है रहमान, शुक्रिया, तुम जाना चाहो तो चले जाओ। कोई ऐसी जल्दी नहीं शाबान मियाँ। साइकिल हमने छुपाकर खड़ी कर दी और फिर इधर कौन आता है। वैसे शाबान मियाँ, न्यासी ने काम हमें दिया था और हमने कर लिया। क्या? उन्होंने कहा था कि किसी तरह हम सांदू के डेरे में दाखिल हों और वहाँ का सारा राज हम मालूम कर लें। कर लिया मालूम? मैं हैरत से उछल पड़ा। मुझे इस इतला पर बड़ी खुशी हुई और इस पर हैरत के कुछ ना मालूम होते भी सांदू में किस कदर दिलचस्पी ले रहा हूँ। तुझे तो पता भी नहीं था कि सांदू के और मेरे दरमियान क्या दुश्मनी चल रही है। हाँ जी, हम उनके डेरे में दाखिल हो गए। मगर कैसे? एक बंदा तलाश कर लिया था, हुसैन हाँ नाम है उसका। बस कुछ खिला पिलाकर उसे अपना बनाया, रहमान ने बताया। यार ये तो कमाल किया तूने, मेरी आंखें खुल गई। जरा मुंह हाथ धो लूं, तुम चाय निकालो। जाओ शबान मियाँ, हम चाय निकाल रहे हैं। तुम्हारी चाय कहाँ है? हमारी? रहमान झिझक कर बोला। हाँ क्यों नहीं? नहीं ठीक है। रहमान ने दूसरा प्याला निकालकर उसमें चाय डाली और फिर मेरे सामने बैठ गया। इस दौरान मैं चाय के कई घूंट ले चुका था। फिर मैंने कहा, हाँ रहमान, अब बताओ, तुमने वहाँ कोई काम की बात देखी? मेरा मतलब है तुम्हें वहाँ के बारे में कुछ तफसीलात मालूम हुई? हाँ जी, क्यों नहीं। सांदू का डेरा बहुत बड़ा है, बेशुमार जानवर, 10-15 मज़ारे हर वक्त वहाँ रहते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि तुम इतनी आसानी से अंदर कैसे दाखिल हो गए? बस जी बताया ना, हुसैन खान बड़ा अच्छा आदमी है, मगर हमने उसे कोई शुबा नहीं होने दिया। वेरी गुड। वैसे डेरे के अंदर हिफाजती इंतजामात कैसे हैं? कोई खास नहीं जनाब, बस रात को कुछ बंदे पहरा देते हैं। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। जो सवालात मैं उससे कर रहा था वो मेरी जरूरत के मुताबिक थे, और ये जरूरत कैसे और कब पैदा हुई इसके बारे में मेरे फरिश्ते भी कुछ नहीं बता सकते थे। बस एक अनोखी कहानी का आगाज हुआ, लेकिन सारी ही कहानियां अनोखी थी। जिंदगी का आगाज ही जिस अंदाज में हुआ था वो आम लोगों की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ था। फिर किसी बात पर हैरत की जा सकती थी। मैंने अपना सवाल फिर दोहराया, ये बताओ डेरे में दाखिल होने की क्या सूरत हो सकती है? उसकी दीवारें वगैरह कितनी ऊंची हैं? बाहर वाली दीवारें तो ज्यादा ऊंची नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 गज ऊंची होंगी। हम रात को वहाँ दाखिल होंगे, क्या तुम मेरा साथ दोगे? जैसा आपका हुक्म शाबान मियाँ, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं, आप जो भी कहो खुशी से करके देंगे। बिल्कुल ठीक, तो हम चलते हैं, खाना वाना लेकर आएंगे आपके लिए, मगर आप एहतियात से काम लेना। मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल एहतियात रखूंगा। फिक्र मत करो, हम किसी को पता नहीं लगने देंगे, रहमान ने पुर इत्मीनान लहजे में कहा। बहरहाल उसके बाद वो रुखसत हुआ और मैं इस खंडर में वक्त गुजारने लगा। सोचता क्या क्या सोचता, सोचे किसी को क्या देती हैं। अमल ही का नाम जिंदगी है। सोच में दबे रहे तो दिमाग भी उलझ जाता है और जिस्म भी निडाल हो जाता है। सूरज गुरूब होने से कुछ वक्त पहले मैंने तैयारी शुरू की। जिस हद तक मुमकिन हो सकता था अपना खुलिया बदला और अपने आप पर गौर किया तो हंसी आने लगी। अच्छा खासा बेरोपिया बन गया था मैं, और कोई भी मुझे आसानी से शनाख्त नहीं कर सकता था। इन तैयारियों के बाद मैं रहमान का इंतजार करने लगा और कमरे से निकलकर ऊपर आया। बट्टे के टावर की ऊँट में होकर मैं उस तरफ देखने लगा जिधर से रहमान को आना था। रफ्ता रफ्ता सूरज मगरबी टेलों के पीछे गायब हो गया। मगरब की अज़ानें सुनाई देने लगी, मगर रहमान का कहीं पता न था। मैं देर तक वहीं खड़ा उसका रास्ता देखता रहा। अंधेरा तेजी से फैलता जा रहा था। फिर आसमान पर इक्का दुक्का तारे भी टमटमाने लगे। मैं शिकिस्ता टावर के गिर्द घूमता हुआ आंखें फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था, मगर दूर दूर तक किसी का पता न था। जो वक्त गुजरता जा रहा था, रहमान के बारे में मेरी तशवीश बढ़ती जा रही थी। इससे किसी गैर जिम्मेदारी की तवक्को नहीं की जा सकती थी। पता नहीं क्या होगा, कहीं दुश्मनों के इस पर शक न हो गया हो, उसके साथ कोई हादसा पेश न आ गया हो। मेरे दिल में इस तरह के अंदेशे उभर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। आखिर रात की तारीकी चारों तरफ फैली, आसमान तारों से भरा, दूर से इशा की अज़ानें सुनाई देने लगी और मेरा दिल तहा तहा के अंदेशों में गिरता चला गया। बहुत देर तक सोचने रहने के बाद आखिरकार मैंने खुद डेरे पर जाने का फैसला किया और कमरे से चंद जरूरी चीजें उठाकर बट्टे से नीचे उतर आया। खेतों में छिपता छुपाता जब मैं काफी देर के बाद डेरे के करीब पहुंचा तो मुझे उसके आसपास कुछ रोशनियां हरकत करती दिखाई दी। मैं दबे कदमों चलता हुआ कुछ और आगे बढ़ा तो मुझे डेरे की बैरूनी दीवार के पास 4-5 घोड़े नजर आए। मैं वहीं रुक गया। एक लम्हे के अंदर अंदर मेरी छठी हिस्स ने ऐलान किया कि डेरे के अंदर इस वक्त यकीनन मेरे दुश्मन मौजूद हैं। अलबत्ता रहमान के बारे में परेशानी कुछ और शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ देर में वहीं खेतों में छुपा डेरे के फाटक की तरफ देखता रहा
اور صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کافی دیر گزری اور کوئی باہر نہ نکلا تو میں وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ ڈیرے میں داخل ہونے کی کوشش تو اس وقت 100% حماقت تھی۔ بہتر یہ تھا کہ نیاز کے گھر جاؤں، اسے صورتحال سے آگاہ کروں۔ حالانکہ گاؤں کی طرف رخ کرنا اس وقت انتہائی خطرناک تھا، لیکن صورتحال کچھ ایسی تھی کہ نیاز سے ملنا بہت ضروری تھا۔ البتہ جو حلیہ میں نے تبدیل کیا تھا، اسے میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے لیے خطرہ کم ہو گیا ہے۔ بہرحال میں آگے بڑھتا رہا۔ اس وقت نہ جانے کیوں ذہن میں بہت سے خطرناک خیالات جاگ رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ صورتحال بڑی سنگین شکل اختیار کر چکی ہے۔ پھر میں نیاز کی حویلی پہ پہنچا، لیکن اس وقت مجھے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب نیاز کے ایک ملازم نے مجھے نہ پہچان کر نیاز کے بارے میں سوال کرنے پہ جواب دیا، نہیں، چھوٹے چودھری تو چلے گئے ہیں، کل یا پرسوں واپس آئیں گے۔ کہاں گئے؟ بس یہ بتا کر نہیں گئے، پر یہاں سے باہر گئے ہیں۔ اصل میں بڑے چودھری صاحب طبیعت ان کی آج ذرا خراب ہو گئی تھی، انہوں نے کسی کام کے واسطے چھوٹے چودھری کو کہیں بھیجا۔ پر بھائی جان آپ کون ہیں؟ کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیں۔ بس کوئی ایسی بات نہیں، میں تھوڑی دیر پہلے ان کے ڈیرے سے گزرا تھا تو کچھ مشکوک لوگ مجھے نظر آئے۔ چار پانچ گھوڑے بھی ڈیرے کے باہر کھڑے تھے اور وہ آدمی اسلحے لیے پھر رہے تھے۔ ایسا کرو آدمی بیچ کر پتہ کراؤ، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ان کے کوئی دشمن ہوں۔ اچھا، اب بھی اندر بڑے چودھری صاحب کو خبر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جا کر انہیں بتاؤ آپ ادھر رکو۔ نہیں، مجھے جلدی ہے، میں نے کہا اور تیزی سے کھیتوں کی طرف چل دیا۔ نیاز کی حویلی سے تقریباً 100 گز دور مغرب کی طرف ان لوگوں کا باغ تھا۔ میں اس باغ کے سامنے سے گزرا اور کھیتوں میں چھپ کر چلتا ہوا اس باغ کے قریب پہنچ گیا۔ باغ کے آخری سرے پر روشن ہوئی مال کی جھونپڑی کا دروازہ بند تھا۔ ایک جگہ رک کر میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر قریبی درختوں کے پھل توڑ کر کھانے لگا۔ میں نے تھوڑے سے پھل توڑ کر اپنے لباس میں رکھے، باغ سے نکل کر نہر کی طرف چل پڑا۔ پھل کھانے کے بعد میں نے نہر کے پانی سے پیاس بجھائی اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ نہر کے کنارے کنارے چلتا ہوا میں اسی الجھن کا شکار تھا کہ مجھے اب واپس کھنڈر میں جانا چاہیے یا ساندو کے ڈیرے پر۔ نیاز تو کسی دوسرے گاؤں چلا گیا تھا اور اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی 1-2 روز میں اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ رحمان کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس پر کیا مصیبت پڑی؟ کھنڈر میں چھپ کر وقت گزارنا اب میرے لیے مشکل کام تھا۔ بار بار رحیم کا خیال بھی دل میں آتا اور یہ حیرانی کی بات تھی کہ رحیم کے تصور کے ساتھ سادو کا تصور بھی ذہن میں ابھرتا تھا۔ مال کے 2 جہاں، آخر یہ میرے وجود کے مختلف ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ کیا کروں کیا نہ کروں؟ رحیم یاد آتا ہے تو سارے وسوسے دل سے نکل جاتے ہیں اور بس یہی دل چاہتا ہے کہ جس طرح بھی پن پڑے رحیم کو حاصل کروں۔ بہرحال اس وقت دل و دماغ پر یہی وزن آ پڑا تھا اور میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا۔ ایک آتشی غبار میرے سر میں پڑا، میں نہر کے کنارے سے اترا اور کھیتوں سے چلتا ہوا تیزی سے ڈیرے کی جانب چل پڑا۔ سادو کا ڈیرا ان کی زمینوں پر بنا ہوا تھا اور نہر سے اس کا فاصلہ کم و بیش 1.5 میل تھا۔ میں جب ڈیرے کے قریب پہنچا تو رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ اس ڈیرے کے سامنے ایک ٹیوب ویل لگا ہوا تھا اور دائیں بائیں دور تک سبزیوں کے کھیت تھے۔ ڈیرے کے پیچھے وہ خالی کھیت تھے جہاں سے غالباً کچھ دن پہلے ہی گندم کاٹی گئی تھی۔ ٹیوب ویل کے قریب گھنے درختوں کا ایک مختصر جھنڈ تھا اور میرے لیے جھنڈ سب سے بہتر تھا۔ میں ان درختوں کے درمیان پہنچ کر رکا اور وہاں سے ڈیرے کا جائزہ لینے لگا۔ ڈیرے کے اوپر پھاٹک کے قریب دیوار میں بنے ہوئے ایک دانت میں لالٹین روشن تھی اور پھاٹک کے سامنے کئی چابیاں بچھی ہوئی تھی۔ ان چارپائیوں پر ڈیرے کے ملازم سو رہے تھے۔ میں درختوں کے ایک جھنڈ سے نکلا، کھیتوں میں چھپتا ہوا ڈیرے کی پشت پر پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد اقبی دیوار کے پاس جا کر میں رکا، اندر سے آنے والی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈیرے پر مکمل سکوت طاری تھا اور کبھی کبھی ہلکی سی آہٹیں نمودار ہو جاتی جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ کوئی پہرے دار ڈیرے کے اندر بنے ہوئے کمروں کے گرد ٹہل رہا ہے۔ ڈیرے کے اقبی دیوار تقریباً 8 فٹ بلند تھی، لیکن اس دیوار میں 2-3 جگہوں پر لوہے کے کنڈے نصب تھے جو غالباً گھوڑوں یا بھینسوں کے باندھنے کے کام آتے تھے۔ یہ کنڈے زمین سے تقریباً 4 فٹ اونچائی پر تھے اور میں پاؤں پھنسا کر دیوار کے اوپر چڑھا جا سکتا۔ میں ایک کنڈے کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور سانس روک کر اس لمحے کا انتظار کرنے لگا جب ڈیرے کے اندر ٹہلنے والا پہرے دار مخالف سمت میں چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آنکھوں سے اندازہ ہوا کہ پہرے دار اب ڈیرے کے اندر بنے ہوئے کمروں کے سامنے پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ میں نے فوراً ہی اپنا دایاں پاؤں کنڈے میں پھنسایا اور اچھل کر دیوار کے اوپر چڑھ گیا۔ دیوار کے اوپر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اس وسیع و عریض ڈیرے کے صحن میں بہت سے مویشی بندھے ہوئے ہیں۔ صحن کا زیادہ تر حصہ میری نگاہوں سے اوجھل تھا کیونکہ میرے سامنے وہ 4-5 کمرے تھے جو اس دیوار سے تقریباً 5 گز آگے بنے ہوئے تھے۔ تاہم صحن کا جو مختصر حصہ میری نگاہوں کے سامنے تھا، اس میں پہلے ہوئی مدھم روشنی سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کمروں کے سامنے بھی 1 یا 2 لالٹین روشن ہیں
میں جس دیوار پر بیٹھا تھا اس کے قریب کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس کے ذریعے میں نیچے اتر سکتا۔ ادھر مسئلے پہرے دار جسے میں اب بآسانی دیکھ سکتا تھا کمروں کے سامنے سے گزر کر اب دائیں طرف کھل چکا تھا، کسی بھی لمحے ڈیرے کے اوپری حصے میں آ سکتا تھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں دیوار کی بلندی کا اندازہ لگایا اور آخر کود گیا۔ فرش میری توقع سے بڑھ کر سخت تھا۔ میرے قدم جو ہی فرش سے ٹکرائے اچھی خاصی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے کسی کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ میں بجلی کی تیزی سے اٹھا، کمرے کی بائیں دیوار سے لگ کر کھڑا ہوا۔ قدموں کی چال سے میں نے اندازہ لگایا کہ پہرے دار اب کمروں کے پیچھے پہنچ چکا ہے۔ میں نے کرتے کی جیب سے نائلن کی رسی نکالی اور بے چینی سے اس پہرے دار کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ پہرے دار کی پوزیشن کا اندازہ کرنا میرے لیے بہت آسان تھا۔ میں اسے دیکھے بغیر اس کے ہر بڑھتے ہوئے قدم کو محسوس کر رہا تھا۔ جو ہی وہ باہر کونے پر پہنچا، میں نہایت تیزی سے اس پر جھپٹا اور نائلون کی رسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال کر پوری قوت سے کس دیا۔ پہرے دار کی زبان باہر آئی، اس کے منہ سے ہلکی ہلکی آوازیں بلند ہونے لگی۔ میں نے رسی کو بل دے کر بائیں ہاتھ میں تھاما اور داہنا ہاتھ اس کے منہ پہ سختی سے جما دیا۔ پہرے دار میری گرفت سے آزاد ہونے کے لیے کوشش کر رہا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ شخص بھی میرے سفاک دشمنوں کا ساتھ ہے جنہوں نے رحیم کو اپنی قید میں ڈال رکھا ہے۔ میں نے رسی اس کے گلے پر کس کر باندھی اور 2-3 مرتبہ زور زور سے جھٹکا دیا اور چند ہی لمحوں کے بعد اس کا بدن ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی سانسیں بند ہوئی، بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ احساس ہوا کہ میں نے اسے مار کر غلطی کی۔ یہ تو دنیا کے ان کروڑوں نصیبوں میں سے ہے جو اپنی اور اپنے بچوں کی بقا کے لیے دولت مندوں اور با اختیار لوگوں کی چاکری پر مجبور تھا، ان کے اشاروں پر ناچتا تھا اور ان کے ہر جائز اور ناجائز حکم کو لانے کا پابند تھا۔ میں نے پہرے دار کو زمین پہ لٹا کر اس کی نبض ٹٹولی۔ مجھے اس میں حرکت کا احساس ہوا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا، وہ زندہ تھا۔ بہرحال میں اب پھاٹک کے قریب دائیں بائیں بہت سی بکریاں، بھینسیں، بیل وغیرہ دیکھ رہا تھا، مگر خلاف توقع کوئی کتا نظر نہیں آیا۔ شاید انہوں نے کتے پھاٹک سے باہر باندھ رکھے ہوں گے۔ کمروں کے دروازے کے قریب بنے ہوئے تاکوں میں سے 2 لالٹین جھانک رہی تھی۔ یہ کمرے تعداد میں 5 تھے اور ان میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ 3 دروازوں کی کنڈیاں باہر سے لگی تھی، جبکہ 5ویں اور آخری دروازے پر تالا پڑا تھا۔ میں نے جیب سے پینسل ٹارچ نکالی اور سب سے پہلے اس کمرے میں داخل ہوا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر وہاں ایک چارپائی، چند کنستر اور 2 صندوق رکھے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس کمرے سے نکل کر میں نے آہستہ سے اگلے 3 کمروں کے دروازے کھولے اور ٹارچ کی روشنی میں ان سب کا جائزہ لیا، مگر وہاں بھی اسی قسم کا سامان بھرا تھا۔ اب اگلا مرحلہ 5ویں کمرے میں داخل ہونے کا تھا۔ کھنڈر سے آتے وقت آہنی تار کے اس ٹکڑے کو لانا نہیں بولا جس کا اگلا سرا ایک خاص زاویے پہ مڑا تھا اور اسی کی مدد سے کسی بھی تالے کو بڑی ہی آسانی سے کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے جب سے تار کا وہ ٹکڑا نکالا اور 5ویں کمرے کا تالا کھولنے لگا، کچھ لمحوں کے بعد ایک ہلکی سی کلک کی آواز اوپری اور تالا کھل گیا، مگر جو ہی میں نے اس تالے کو کنڈے سے باہر نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک مجھے صحن کی طرف سے کسی کے بولنے کی آواز آئی اور میں نے فوراً ہی کمرے کے دائیں طرف کی دیوار کا سہارا لیا اور اس کی اونٹ میں دم ساتھ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد ویسی ہی مدھم آواز پھر ابھری اور اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر ذرا سا سر نکال کر دیکھا تو صحن میں بچھی ہوئی چرپائیوں پر اب بھی وہی 2 آدمی سو رہے تھے۔ ان کے علاوہ کہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی سوتے ہوئے بڑبڑایا ہو اور کوئی بات نہیں سوچی جا سکتی تھی۔ چنانچہ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور محتاط قدموں سے چلتا ہوا اسی کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کو بند کرنے کے بعد جب میں نے ٹارچ کی روشنی کمرے میں ڈالی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کمرہ یا تو کسی خاص مہمان کی آمد پر کھولا جاتا ہوگا یا اس وقت کھلتا ہوگا جب کبھی کبھار سانتوں میں سے کوئی یہاں آتا ہوگا، کیونکہ اس کمرے کو نہایت شاندار طریقے سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ڈیرے پر چونکہ بجلی نہیں تھی، اس لیے کسی برقی میگنس کا کوئی مکان نہیں تھا۔ میرے دل میں نا امیدی پیدا ہوئی۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد میں اس کمرے سے باہر آیا۔ صحن میں سوئے ہوئے دونوں آدمی اب بھی بے سود پڑے خراٹے لے رہے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے دوبارہ تالا لگایا اور ڈیرے کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ بائیں کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے میری نظر اس صوبے والے پہرے دار پر پڑی جو ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ ابھی میں دیوار سے چند قدم دور ہی تھا کہ اچانک صحن کی طرف سے کسی نے اونچی آواز میں کہا، غیاث خان کدھر مر گیا تو؟ سو گیا کیا؟ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ غیاث خان غالباً اسی پہرے دار کا نام تھا جو بائیں کمرے کی دیوار کے پاس بے سود پڑا تھا۔ اسے پکارنے والا کوئی جواب نہ پا کر اب اسی طرف آئے گا۔ چنانچہ میں تیزی سے پچھلی دیوار کے قریب پہنچا اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جس میں پاؤں ٹکا کر میں اوپر چڑھ سکتا، مگر دیوار بالکل ہموار تھی۔
صحن کی طرف کسی نے ایک بار پھر چیخ کر غیاث خان کو آواز دی اور اس کے ساتھ ہی چارپائی کی چڑچڑاہٹ بھی سنائی دی۔ صحن میں سوئے ہوئے آدمیوں میں سے کوئی اٹھ کر شاید اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے نیم نگاہوں سے دیوار کی بلندی کا اندازہ کیا، 2 قدم پیچھے ہٹا اور اچھل کر دیوار کے اوپری کنارے کو تھام لیا۔ پھر اپنے جسم کا سارا بوجھ ہاتھوں پر ڈالتے ہوئے میں نے پوری قوت سے خود کو اوپر اچھالا اور اگلے ہی لمحے میں دیوار کے اوپر پہنچ گیا، لیکن اس کوشش میں میرے گھٹنے اور کوہنیاں چھل گئے۔ میں نے کافی تیزی سے کھیتوں کے درمیان کا آدھا فاصلہ طے کیا، مگر اسی وقت ڈیرے کی طرف سے کسی نے چیخ کر کہا، وہ رہا، وہ ادھر جا رہا ہے، پکڑ لو، خبردار جانے نہ پائے۔ میں نے ان آوازوں پر کوئی دھیان نہ دیا۔ میں نے خود کو کماد کے کھیت پہ گرایا، ایک بار پھر فضا فائر کے دھماکوں سے گونجی اور کئی گولیاں میرے سر کے اوپر سے سنسناتی ہوئی گزر گئی۔ کماد کے پودے زیادہ اونچے نہ تھے، اس لیے ان میں سیدھا چلنا ممکن نہ تھا۔ میں چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ ڈیرے کی طرف سے اب بہت سے لوگوں کے بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اب وہ مجھے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ کچھ دیر کے بعد جب یہ اندازہ ہوا کہ اب میرا پیچھا کرنے والا کوئی بھی نہیں، کماد کے نوکیلے سخت پتے میرے چہرے اور بازو پر خراشیں لگا رہے تھے، لیکن اس وقت رکنا بے حد خطرناک تھا کیونکہ ڈیرے کی طرف سے مسلسل اکا دکا فائروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب میں تقریباً کھیت کے آخری سرے پر تھا۔ کھیت ختم ہوا تو میں نے خود کو ایک چوڑے کھالے کے سامنے کھڑا پایا۔ کھالے کے دوسری طرف بھی گھنے کھیتوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آ رہا تھا اور ان کھیتوں میں جا بجا اونچے درخت کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے وہ کھالا پھلانگ کر پار کیا، دوسری طرف کے کھیتوں میں پہنچا۔ ایک درخت کی اونٹ میں کھڑے ہو کر میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو مجھے کماد کے کھیتوں کے پاس کئی روشنیاں حرکت کرتی نظر آئی۔ وہ لوگ اب کماد کے کھیت میں داخل ہونے ہی والے تھے، مگر میں ان سے کافی دور نکل آیا تھا اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ڈیرے پر اس وقت شاید انہیں کوئی گھوڑا دستیاب نہ ہو سکا، ورنہ شاید وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر دوڑ پڑتے۔ میں کسی قدر مطمئن نظر آیا، لیکن اسی وقت مجھے قریب ہی اچانک ایک تیز سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری نگاہ 2 انسانی ساؤں پر پڑی جو درختوں کی اور سے نکل کر تیزی سے میری طرف آ رہے تھے۔ تاروں کی مدھم روشنی میں ان کے ہاتھوں میں لہراتی ہوئی کہاڑیوں کو دیکھ سکتا تھا۔ میرے اعصاب تن گئے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ دونوں آدمی مجھ سے کم و بیش 10 گز کے فاصلے پر تھے اور اس تیزی سے میری طرف آ رہے تھے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لمحے بھر میں مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ ایک بار پھر ان لوگوں نے مجھے میری اصل حیثیت میں آنے پہ مجبور کیا۔ میں نے ریوالور نکالا، ان میں سے ایک آدمی نے اس کا ہاتھ کا نشانہ بنایا۔ رات کا سناٹا اس کی چیخ سے گونج اٹھا اور نیم تاریک آسمان کے سامنے مجھے اس کی کلہاڑی فضا میں اڑتی نظر آئی۔ پھر وہ شخص زمین پہ گرا۔ میرا خیال تھا کہ دوسرا شخص یا تو بھاگ کھڑا ہوتا یا کلہاڑی پھینک کر دونوں ہاتھ اٹھا لے گا۔ میری توقع کے برعکس وہ شخص اپنے ساتھی کے گرتے ہی چیتے کی پھرتی سے مجھ پہ جھپٹا۔ میں نے تیزی سے ایک طرف جھک کر اپنے آپ کو کلہاڑی کی وار سے بچایا، لیکن اس کے باوجود کلہاڑی کا دستہ میرے شانے کو چھوتا ہوا آگے بڑھا۔ اسی وقت ریوالور بھی اتفاق سے میرے ہاتھ سے گرا۔ وہ شخص مجھ سے الجھ کر چند قدم آگے اوندے منہ گرا، پھر جس قدر پھرتی سے وہ مجھ پر چھپٹا اسی طرح وہ فوراً ہی دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میرے پاس اتنا وقت تو نہیں تھا کہ میں کھیتوں میں اپنے ریوالور کو تلاش کرتا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو اس کے وار سے بچایا اور دوسرے لمحے اسے ہاتھوں پہ روکا۔ وقت کے ایک مختصر ترین وقفے میں مجھے اس کی کلہاڑی فضا میں بلند ہوتی دکھائی دی۔ بہرحال ریوالور مجھے مسلے ہوئے پودوں میں پڑا دکھائی دیا۔ میں نے اٹھا کر اس کی نال کا رخ ان دونوں کی جانب کیا اور پھر الٹے قدموں تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ 15-20 قدم تک میں ایسے چلتا رہا اور پھر مڑ کر انتہائی تیز رفتاری سے دوڑ لگانے لگا۔ میرا تعاقب کرنے والے اب کھیت میں پہنچ چکے تھے اور مجھے ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں آدمی جنہوں نے مجھ پر کلہاڑیوں سے وار کیا شاید کھالے کے کنارے سو رہے تھے اور کھالے کی طرف سے گولیوں کے دھماکے اور چیخو پکار سن کر جاگ اٹھے۔ بہرحال یہ میری مجبوری تھی کہ میں انہیں نکارا کروں۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید خود نکارا ہو چکا ہوتا۔ اب وہ دونوں بالکل بیکار ہو گئے، بلکہ خاص طور سے جس شخص کے سانے پر میں نے لات ماری وہ بیچارہ تو مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ آخرکار وہ بھی ختم ہوئے اور میں نے خود کو ایک بہت بڑے چوہر کے کنارے کھڑے پایا۔ اس چوہر کے چاروں طرف اونچے اونچے بے شمار درخت تھے، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا تھا۔ کچھ دیر پہلے تو مجھے جو آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ اب مدھم ہو چکی۔ کھیتوں کے درمیان دوڑتے ہوئے میں نے اتنی بار سمت تبدیل کی، اب مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ میں اس وقت جس جوہر کے پاس بیٹھا ہوا تھا آج سے پہلے میں نے اسے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں اٹھا، تاروں کی مدد سے سمت کا اندازہ کر کے مشرق کی طرف چل دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں اس خطے میں پہنچ جاؤں گا، مگر 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی میں ابھی انہی کھیتوں میں بھٹک رہا تھا۔ کہیں کہیں کھیتوں میں مدھم روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ میں ان روشنیوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔
آخر کچھ دیر کے بعد مجھے تھکن ہونے لگی اور پھر ایک دو بار میں نے بیٹھنا ہی مناسب سمجھا اور ایک خالے کے کنارے بیٹھ گیا۔ پنسل ٹارچ کی روشنی میں میں نے اپنی گھڑی کو دیکھا، معلوم ہوا کہ رات کے تقریباً 3:45 بجے ہیں۔ پیاس کی شدت سے میری زبان اکڑ گئی اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں نے خالے کے گدلے پانی سے اپنی پیاس بجھائی اور کچھ دیر سستانے کے بعد وہاں سے پھر اٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ چلتے رہنا ہی میرے حق میں بہتر ہے، ورنہ میرے دشمن اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ بہت دیر تک کھیتوں میں بھٹکنے رہنے کے بعد جب مجھے دور سے اس ویران خطے کا سفید کلر چمکتا ہوا نظر آیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میرے بدن میں ایک بار پھر ہمت پیدا ہوئی اور میں تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کلر زدہ خطے میں داخل ہوا اور کچھ دیر کے بعد آخرکار میں بٹے کے کھنڈر میں پہنچ گیا۔ بٹے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے ان جنگلی گیدڑوں کا خیال آیا، مگر آج کہیں سے کوئی گڑگڑاہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر میں نے ٹارچ کی روشنی میں شکستہ کمرے کو دیکھا تو وہاں جلی ہوئی اینٹوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جنگلی گیدڑ یا تو پیٹ بھرنے کے لیے نکلے تھے یا پھر انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب اس چمن میں ان کا گزارا نہیں۔ آخری کمرے کے سامنے پہنچ کر میں نے دیوار کے شگاف میں چنی ہوئی اینٹوں کو ہٹایا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ اندر پہنچ کر میں اس طرح بستر پر لیٹا جیسے درخت کا تنا کٹ کر زمین پوس ہو جاتا ہے۔ میرا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور تھکن اس شدت سے طاری تھی کہ آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ میرے گھٹنے اور کہنیاں چھل گئی تھی اور پسینے میں بھیگے ہوئے کپڑے ان جگہوں سے چپک کر پورے بدن میں مرچیں چھڑک رہے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جسم کا آرام انتہائی ضروری تھا۔ چنانچہ میں بہت دیر تک آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹا رہا۔ رفتہ رفتہ تھکن اور تکلیف کا احساس کم ہوا اور مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی، مگر اسی وقت اچانک مجھے خیال آیا کہ اب صبح ہونے والی ہے۔ کچھ بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی، غالباً یہ شدید محنت کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ میں نے کھانے پینے کے لیے تلاشی لینا شروع کی اور جو کچھ بھی حاصل ہوا اس سے دوزخ برہا۔